اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام 24/7 میں آپ کا ہوسٹ سید بیسم رضا ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ ویژن 2050 مکتب اہل بیت، اور ہمارا آج کا نوجوان کہاں کھڑا ہے، ہماری یوتھ کیا کرنا چاہتی ہے، ہم اپنی سوسائٹی، اپنی کمیونٹی، اپنے مکتب کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہی سارے سوالات لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور اس سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ایک دفعہ پھر ہم نے آپ کے بہت پسندیدہ اور ہمارے بہت محترم آغا سید ضیاء علی رضوی صاحب کو مدعو کیا ہے۔ آپ ریسرچ اسکالر ہیں اور آپ کی گفتگو بہت اچھی آپ ہوتی ہے اور آپ لوگ بہت اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ ٹھیک ٹھاک آغا، بہت شکریہ آپ کا کہ ایک دفعہ پھر آپ ہمارے پروگرام میں لے کے آئے۔ اور یہ جو ہمارا ٹاپک جاری ہے اسلام 24/7 کا، مکتب اہل بیت ویژن 2050، اور یوتھ کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ فائنینشیل ریلیشن اور بلڈ ریلیشن یہ آج ہو چکا ہے۔ بیسیکلی آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ بگاڑ پیدا کہاں پہ ہوا اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب گزشتہ قسط میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم چونکہ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ پیسے کو سب کچھ سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ یقیناً میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، مگرنہ آج بھی بہت سارے لوگ اس انداز کے ہیں کہ جو کہ اپنی نارمز اور اپنی ویلیوز کو اہمیت دیتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ وہ معاشرہ جہاں پر پیسے کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے اور ایک دوڑ ہے ایک دوسروں کو نیچا کر کے آگے بھاگنے کی، اور انسان یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس کی نیڈز کیا ہیں اور اس کی وانٹس کیا ہیں۔ یہ بھی بڑا اچھا نقطہ ہے، نیڈز اینڈ وانٹس۔ نیڈز اینڈ وانٹس دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں ہماری نیڈز ہوتی ہیں، کچھ ہماری وانٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ کی نیڈ ہے وہ آپ کو ملے گی، وہ آپ کی ہے، جس پر آپ کی زندگی کا انحصار ہے، جو بیسک نیسیسٹیز جسے آپ کہتے ہیں وہ آپ کو یقیناً ملیں گی، رائٹ؟ لیکن وہ جس کو کہتے ہیں کہ وانٹس، میں یہ بھی چاہتا ہوں، میں وہ بھی چاہتا ہوں، پھر تو آپ کی وہ خواہشات وہ ایسی ہیں کہ جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اور اس کو پانے کے چکر میں ہم اپنی پوری زندگی یہاں کی گنوا دیتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمانہ ہڈیوں کو کہنا و بوسیدہ، آرزوؤں کو تر و تازہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ موت کو قریب، آرزوؤں کو دور کرتا ہے۔ جو زمانے سے کچھ پا لیتا ہے رنج اٹھاتا ہے، صحیح۔ اور جو کچھ کھو دیتا ہے وہ تو دکھ جھیلتا ہی ہے۔ یعنی کہ اس زمانے سے اگر تمہیں کچھ مل بھی گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ افسوس ہوگا، اس لیے کہ جب یہ زمانہ ہی ہمیشہ نہیں رہے گا تو وہ چیز تمہارے پاس ہمیشہ سے کہاں رہے گی؟ یقیناً جو آج 100 سال پہلے کے لوگ رہتے تھے وہ آج نہیں ہیں، جو آج ہیں وہ 100 سال بعد نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو ایک گزرگاہ ہے، اصل مقام کہیں اور ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتے تو کیا ہم محنت کرنا چھوڑ دیں اور ہم ترقی کرنا چھوڑ دیں، جس کو ہم کہتے ہیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، خود آپ کا پروگرام آن ایئر جا رہا ہے، یہ ترقی ہی کی ایک صورت ہے۔ تو یہاں پر میں یہ بات کہتا چلوں گا کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ترقی کیجئے، آپ ایجاد کیجئے، آپ پروردگار عالم کے آپ خلیفۃ اللہ ہیں، یعنی کہ آپ یقیناً تمام موجودات کے اندر افضل ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ یہ آپ کے اندر کریٹیوٹی پروردگار نے رکھی ہے، اس کا کھل کر استعمال کیجئے۔ لیکن بس ایک بات کا دھیان رکھیے گا، اور یہ وہ بات ہے کہ جو کہ میں آپ سے آن ایئر ہونے سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ آپ کو تبرک دوں گا، اور وہ اس انداز سے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر ترقی تو بہت کچھ ہو رہی ہے جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچئے کہ جسے میں ترقی کہہ رہا ہوں وہ خود میری ترقی ہے یا میرے ذریعے سے اشیاء کی ترقی ہے۔ اچھا، یہ تو آغا ہمارے ذریعے سے بھی کسی کی ترقی ہے۔ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود موبائل فون کو لے لیجئے، آج سے 30 سال پہلے کسی کے پاس اس انداز سے موبائل فون نہیں ہوتے تھے۔ 100 سال پہلے چلے جائیے تو ٹیلی فون بھی نہیں ہوتے تھے، اب وہ ٹیلی گرام کا زمانہ تھا۔ اس سے پہلے چلے جائیے تو خط و کتابت کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے؟ آج سے 100 سال 150 سال پہلے جا کر کسی سے کہیے کہ ہم ایک ایسی ٹیبلٹ جانتے ہیں کہ جس پر امریکہ میں بیٹھے ہوئے صاحب سے ہم ویڈیو چیٹ کر سکتے ہیں، تو وہ کہے گا یہ ویڈیو چیٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی کو دیکھ بھی سکتے ہو، نہیں دیکھ سکتے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ والی بات۔ لیکن آپ نے جو ہے وہ ایجادات کر کر کے
چیزوں میں اس قدر وسعت اور ترقی دے دی کہ اب آپ اس کے اندر نہ فقط یہ کہ ایک دنیا کے کونے میں بیٹھا ہوا شخص دوسرے دنیا کے کونے میں بیٹھے ہوئے شخص سے نہ فقط یہ کہ بات کر سکتا ہے بلکہ اس کو دیکھ بھی سکتا ہے. ترقی یہاں تک چلی گئی. یعنی کہ کمیونیکیشن کا ذریعہ پہلے بھی موجود تھا, ابھی بھی موجود ہے. اس کمیونیکیشن کے ذرائع کے اندر آپ نے ترقی کر دی. فون پہلے ایک زمانے میں جس کو وہ جو بٹنز کے ساتھ آپ اس کو آپریٹ کرتے تھے, وہ GSM سیٹ جس انداز کے ہوتے تھے, اس کی ترقیاتی شکل کے بعد یہ اینڈرائڈ ہمارے سامنے آ گیا ہے, اور اس کے بعد اور نہ جانے کیا کیا کچھ آنے والا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایکوپمنٹ تو ترقی کر رہا ہے, اس کا تو نیا ورژن اور وہ اپ گریڈ ہو رہا ہے, لیکن جو انسان ہے, جس شے کی وجہ سے انسان ہے, وہ ہیں اس کی نارمز, وہ ہیں اس کی ویلیوز. اس طرف اگر ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو انسان شدید ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے, معاشرہ پستی کی طرف جا رہا ہے. آج معاشرے کے اندر دیکھیے مثلاً اساتذہ اور طالب علم کے درمیان کا ریلیشن شپ دیکھ لیجئے, گیپ ہے. آپ کو یاد ہوگا, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں بزرگ, یقیناً وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہوں گے کہ ان کے زمانے میں استاد کی عزت کیا تھی. اگر ہم کسی گلی سے گزر رہے ہیں اور ہمارے استاد آگے جا رہے ہیں تو بچہ اپنی رفتار کو اتنا آہستہ کر لیتا تھا کہ میں اپنے استاد سے کہیں آگے نہ نکل جاؤں. صحیح. اور آج کا بچہ, آج کا وہ اس کے نظر میں استاد کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ان سے پوچھیں تو وہ اپنے زمانے کے استاد کے بارے میں بیان کرتے تھے اس انداز کی کہ ہم نے آج کل کے دور میں یہ نہیں دیکھا. تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ ویلیوز ختم ہوتی جا رہی ہیں, رشتوں کا احترام ختم ہو رہا ہے. ماں باپ کی قدر جیسا کہ پہلے زمانے میں اس انداز سے قدر کی جاتی تھی, آج اولڈ ہاؤسز بنتے چلے جا رہے ہیں. ویسٹ کا یہ جو کلچر یہاں پر آ گیا ہے, اور ہم کسی بس بہت سے بہت ایک دن ہے جو کہ باپ کے لیے منا لیتے ہیں, فادر ڈے ایک دن منا لیا, مدرس ڈے ایک دن منا لیا, تو 365 دنوں میں سے ایک دن ان کا اور 364 دن میرے. یہ جو کلچر پہلوان چڑھ رہا ہے, جبکہ ان کے لیے تو ایوری ڈے ہے, ان کے لیے کوئی مخصوص دن نہیں ہے, ان کے لیے تو ہر دن انہی کا دن ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہم نے ان کو ایک ایڈ آن سروسز کے طور پہ لے لیا ہے کہ میری ضروریات پوری کرنے والا ایک شخص ہے, آج وہ میری لائبلٹی بن گیا ہے تو اب وہ میرے کسی کام کا نہیں ہے. تو اسی لیے اس کو ایسی جگہ رکھ دو جہاں اس کی بہتر نگہداشت ہو سکے گی. یہ ہم اپنے آپ کو ایک اندر سے اٹھنے والے ایک سوال کا جواب بھی دے دیتے ہیں. چنانچہ جبکہ دیکھا یہ گیا کہ وہ جو کہ ظاہری طور پر کمزور ہو گئے ہیں لیکن باطنی طور پہ بہت قوی ہیں, اور اتنے قوی ہیں کہ تم ان سے مشورہ لے کر اپنا سفر آگے کرو گے تو تم یقیناً کامیابی کی منزل پر پہنچ سکو گے. لیکن آج کل کا جوان جو کہ اپنے بزرگوں سے کٹ گیا ہے, اپنے بزرگوں کے مشوروں سے کٹ گیا ہے, تو یوتھ جب تک ان کی ایڈوائز پر عمل کرتی رہے گی ترقی کرے گی. صحیح. اور اگر ان کو ایک لائبلٹی کے طور پر تصور کرے گی تو پھر کبھی بھی نہیں جا سکے گی آگے. بہت خوب. آپ ناظرین کرام, ہمارا اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے وقت ہم پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بات ہو رہی تھی آگا, آپ بات کر رہے تھے کہ انسان تو ترقی نہیں کر رہا بٹ اس کا ایکوپمنٹ جو اس نے بنایا ہے وہ ترقی کر گیا. بالکل. اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اس جواب سے کوئی یہ تاثر نہ لے کہ ہم اس ترقی کے خلاف ہیں. نہیں, ترقی کے خلاف نہیں ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان کی اپنی صلاحیت ہے یقیناً کہ اس اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے یقیناً وہ چیزوں کو ترقی دے سکتا ہے. جہاں وہ ترقی خود کر سکتا ہے وہیں اس کے آس پاس کی بھی جو اشیاء ہیں وہ بھی اس کے ذریعے سے ترقی یافتہ شکل میں آ سکتی ہیں. لیکن ہماری اصل ترقی وہ نہیں ہے کہ دیکھو میں نے یہ بنا لیا, میں نے جہاز بنا لیا. مثلا میں مثال دوں, مثلا جس کو آپ یہ اس وقت اینڈرائڈ اور موبائل فون کی آپ ٹرانسمیشن اور یہ جتنی بھی چیزیں انوالو ہیں,
یہ جو آپ کی ویوز ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، یا ان کے ذریعے سے جو آپ اپنی کمیونیکیشن جو کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیز تو جانور کے اندر ہی موجود ہے. چمگادڑ کو دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ چمگادڑ رات میں نکلتی ہے، دن میں نہیں نکلتی. کیوں؟ تو ہمیں پہلے بچپن میں بتایا گیا تھا کہ اس کو رات میں نظر آتا ہے اور دن میں نظر نہیں آتا. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، اس کو تو رات میں بھی نظر نہیں آتا ہے. اچھا. چمگادڑ کی آئی سائٹ بہت شارٹ ویژن ہوتا ہے اس کو بہت دور تک نہیں دیکھتا. تو کیا کرتی ہے وہ ایک ویو جنریٹ کرتی ہے، آواز، اور اس آواز کی جو ریفلیکشن جو اس کو واپس پلٹ کر اس طرف آتی ہے باؤنس بیک ہو کے، اس سے وہ اپنے راہ کا تعین کرتی ہے. تو یہ جو ویوز کا جنریٹ کرنا اور ریسیو کرنا، یہ تو پروردگار نے اس کے اندر بلٹ ان رکھا ہوا ہے. جو ترقی آپ نے آج کی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا میں اڑ لینا ہمارے لیے ترقی ہے. ہم نے ہوائی جہاز بنا لیا تو ہم ترقی یافتہ ہو گئے. جبکہ ہم جہاں سے بات کر رہے ہیں، حضرت انسان، اگر تو نے ترقی کر لی تو پھر تجھے اس طرح سے اڑنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. صحیح. آصف بن برقیہ کا واقعہ سب کو یاد ہے. ٹھیک ہے. تو عفریت کی طرح انہیں اڑ کے جانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر کوئی چیز چاہیے تو یہ آ گئی حاضر ہے. یہ انسان کی ترقی ہے. ہاں، تو پھر واقعہ ہم یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کریں کیا، کس کی طرف نگاہ کریں، کون سا ایسا علم پوچھیں اور کس سے پوچھیں، ہم کریں کیا کریں؟ ہم یوں کریں کہ جو فی زمانہ یقیناً جو زمانے کے تقاضے ہیں، جس کے ان پر انحصار کرتے ہوئے معاشرہ آگے چل رہا ہے، ہم ان علوم کو حاصل کریں اور ہر وہ علم حاصل کریں جس سے معاشرے کو فائدہ ہو. لیکن اگر ہر ایک کے بس میں تو نہیں ہر علم حاصل کرنا. نہیں، مثلا دیکھیے، کیونکہ ہم لوگوں نے جیسا کہ بیان کیا کہ ہر فیلڈ کے اندر ہم نے کہہ دیا کہ اس میں پوٹینشیل ہے، اس میں پوٹینشیل نہیں ہے، تو یہ ایک دوڑ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اگر دیکھیں، ہم نے جب علم کی بات کر رہے ہیں تو اگر کوئی شخص جھاڑو دینا بھی جانتا ہے، یہ خود ایک علم ہے. مگر ہوگا کیا اس وقت کے زمانے کے لحاظ سے؟ آپ نے وہ علم ایسی انداز سے حاصل کرنا ہے کہ کوئی آپ کے برابر میں آ کے کھڑا نہ ہو سکے. یعنی کہ آپ کو اپنا ویژن یہ رکھنا ہے کہ مجھے ٹاپ پر جانا ہے، کہ آپ سے اچھا وہ کام کوئی نہ کر سکے. آپ جوتا ٹاکنا جانتے ہیں، آپ ٹاکیے، لیکن ایسا ٹاکیے کہ اب کوئی اور آپ کا مقابلہ نہ کر سکے. اور اس ویژن کے ساتھ اپنا حصہ معاشرے کو دے دیجئے. یقیناً آپ کے اندر ایک صلاحیت ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ آپ اپنی بات کو بہت اچھے انداز سے سامنے رکھ سکتے ہیں، آپ کسی کے موقف کو سن سکتے ہیں، آپ اپنی بات میں کسی کو قانون سمجھا سکتے ہیں. تو آپ لائر بن جائیے. آپ چاہتے ہیں کہ جناب میں سائنس کا علم حاصل کروں اور اس کے بعد جو ہے میں علم طب حاصل کرنے کے بعد میں مریضوں کی جو ہے وہ مدد کروں، تو یقیناً آپ ڈاکٹر بن جائیے. آپ کے اندر اب یہ اس کا احساس کیسے کیا جائے گا؟ یقیناً کسی بھی بچے کو دیکھیے، اس کے زیادہ رجحان کس طرف ہے، اس کے کس سبجیکٹ میں مارکس اچھے آ رہے ہیں. تو بہت آسانی سی بات ہے، اگر وہ بچہ اسلامیات میں اچھے مارکس لے رہا ہے، خاص اگر اردو میں اچھے مارکس لے رہا ہے، تو اس کو اردو کا سبجیکٹ اپنے پروفیشنلی لینے کے لیے آپ اس کے لیے گراؤنڈ کو اوپن چھوڑیے. آپ اپنی سوچ کو اس پر مسلط نہ کیجیے. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ڈاکٹر اور انجینئر بن گئے تو بس تبھی آپ تعلیم یافتہ ہیں، اور اگر آپ نے ایسے ہی کسی سبجیکٹ میں BA کر لیا ہے تو یہ کون سی پڑھائی ہوتی ہے؟ بائی فورس اور بائی چوائس کا جو بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ آج کل پاکستان میں ایک بحث چلی تھی، جو لوگ باہر ہیں شاید ان کو معلوم نہ ہوگا، کہ جس زمانے میں BA 2 سال میں ہو جایا کرتا تھا، جب اس کو ریوائز کیا اور 4 سال کی طرف اس ڈگری پروگرام کو لے گئے کہ تاکہ وہ گلوبلی ایک انداز کی گریجویشن جو ہے وہ اسٹینڈرڈ پر آ جائے. تو بہت سے لوگوں نے یوں ہی ایک اعتراض کیا، ابھی بھی پڑھے لکھے لوگوں نے بھی اعتراض کیا کہ بتائیے BA کے لیے 4 سال کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی BA کی اہمیت کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ تو بس چلتے پھرتے ہو جاتا ہے، اور اصل چیز جو ہے وہ سائنس ہے. تو جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی تب تک معاشرہ بھی جو ہے وہ اسی انداز کا رہے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم یہ جو دنیا اور دین کا کمپیریزن کر کے علوم کو بھی بانٹ دیتے ہیں، یہ ستم بالائے ستم کرتے ہیں. پہلا ستم یہ کرتے ہیں کہ دین کے مقابلے پہ دنیا کو لے کر آتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. دین کبھی بھی دنیا کے مقابلے پہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے مقابلے پہ اگر کچھ ہے تو وہ آخرت ہے. اور دین دونوں پلیٹ فارم آپ کو دیتا ہے، یعنی کہ دنیا پلس آخرت از ایکولس ٹو دین. اچھا، ایکویشن یہ ہے. ایکویشن یہ ہے. اچھا اچھا. یعنی کہ دین از ایکولس ٹو دنیا پلس آخرت. اگر کوئی کہتا ہے نہیں مجھے آخرت نہیں چاہیے، دین صرف دنیا چاہیے، خسارے میں. پاسبل نہیں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں مجھے دنیا نہیں چاہیے، میں بیٹھوں گا اپنے ایک بند حجرے میں
اور میں صرف نماز پڑھوں گا اور تسبیح گھماؤں گا بس. بھی خسارہ ہے. یہ بھی خسارے میں. کیوں؟ پروردگار نے تمہارے اوپر ذمہ داری لگائی ہے عیال کی کفالت کی، بچوں کی تربیت کی. یہ کون کرے گا؟ تو پتہ چلا جنہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا ان کو بھی آخرت نہیں ملی، اور جنہوں نے فقط اس کو پکڑ لیا ان کو بھی. یہ بڑی ناظرین کرام بہت اچھی ایکویشن دے دی آقا نے کہ جو تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ ایکویشن ہے. مطلب دین آپ کو ملے گا ہی. دین کا مطلب کیا ہے؟ دین ہے ہی مکمل ضابطہ حیات. اسی لیے تو وہ مکمل ہے کہ نہ فقط یہ کہ تمہاری دنیا بنا رہا ہے بلکہ ایسی بنا رہا ہے کہ اس ہی سے تمہاری آخرت بھی بن رہی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب مجھے بتائیے ایک کسان وہ کہہ رہے اس کھیت کی میرے لیے کیا اہمیت ہے، مجھے تو فصل چاہیے. نہیں. تو جب تک کھیت میں آپ اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے، جب تک محنت نہیں کریں گے، تمہیں فصل نہیں ملے گی. تو دنیا تو مزرعۃ الآخرہ. ایک طالب علم کہے کہ مجھے امتحانی مرکز میں جانے کی کیا ضرورت ہے اور مجھے یہ پرچے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کی ڈگری چاہیے. تو کیا کہیں گے آپ؟ جی نہیں، آپ کو امتحانی مرکز میں آنا ہوگا، پیپر دینا ہوگا. یہ دنیا پیپر ہے، یہ دنیا پیپر دینے کی جگہ ہے. تو یقیناً اس دنیا سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو کہ اپنی آخرت یہاں رہتے ہوئے بنا لیتے ہیں. یا اس انداز کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اور وہ لوگ یقیناً گھاٹے میں رہتے ہیں کہ جو کہ اپنی دنیا تو لینے کے چکر میں ہوتے ہیں لیکن آخرت کو بالکل سرے سے فراموش کر دیتے ہیں. یہاں میں آپ کو بس ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو مکمل کروں گا اور میرے ویورز بھی اس کو سن رہے ہوں گے. اس طریقے سے ہم نے دین کے ذیل میں دنیا اور آخرت کو لیا ہے. یقیناً الدنیا مزرعۃ الآخرہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو مومن یقیناً اس دنیا سے وہ فائدہ لے لیتا ہے کہ جو کہ اس کو آخرت میں کام، یعنی کہ دنیا سے ہمیں کتنی دنیا لینی ہے جس سے ہماری آخرت بن جائے. تو یقیناً ہم نے دنیا میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے. اس طریقے سے کہ مجھے ایک روایت کے جملے جس کا مفہوم میں بیان کروں کہ یقیناً آخرت کی دنیا کے اندر ایسے رہو کہ جیسے ہمیشہ تمہیں یہی رہنا ہے. اس کی پلاننگ ایسے کرو کہ ہمیشہ یہی رہنا. اور آخرت کی تیاری ایسے ہونی چاہیے کہ اگلے ہی لمحے وہاں جانا ہے. اچھا. یعنی دونوں انداز سے ہم نے دیکھا، یعنی کہ جس انداز جہاں پر موجود ہیں آپ اپنا بہترین پارٹ پلے کریں گے، اپنا بہترین کردار ادا کریں گے معاشرے کے استحکام کے لیے، اور ہر وہ علم لیں گے. بلکہ میں ایک اور جملہ یہاں پر اگر رکھوں مطہری صاحب سے روشنی لیتے ہوئے کہ ہر وہ علم جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے اور معاشرے کو فائدہ پہنچے اس کا حاصل کرنا یا تو واجب عینی ہوگا یا واجب کفائی. یعنی کہ اگر ایک جماعت میں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے تو یقیناً ایک معاشرے میں ڈاکٹرز چاہیے ہوں گے. تو ایک جماعت میں کچھ لوگ ہوں جو کہ علم طب حاصل کریں، کچھ لوگ انجینئرز بنیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکنیکل انجینئرز بنیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ وکیل بنیں. یہاں تک کہ بہت توجہ رہے وہ یہ کہ جب میرا معاشرہ مستحکم معاشرہ ہوگا، کیوں ایسا معاشرہ جو ہر اعتبار سے مستحکم ہو تو یقیناً ایسا معاشرہ ہی ظہور کے لیے زمینہ سازی کرتا ہے. سبحان اللہ. تو ہر وہ پروفیشن کہ جو کہ معاشرے کو استحکام کی طرف لے کر جا رہا ہو، خاص ایمانی اعتبار سے، خاص معاشی اعتبار سے، خاص سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، تو یقیناً اسلام ایسا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے. اور ایسا ہی معاشرہ پہلے درجے کے اندر خود ظہور کی زمینہ سازی مہیا کرتا ہے، اور اس کے بعد یقیناً ظہور کے بعد یہی چیز جو ہے وہ پورے گلوب کے اوپر نافذ ہو جاتی ہے. بہترین آگا. یہ آگا آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ دیا کہ کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے. ہم انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور کون لوگ کس علم کی طرف جائیں اس کو ہم بیسکلی اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. آگا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین کرام، یہ جو گفتگو اس وقت ہماری جاری ہے یہ لامحدود گفتگو ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت بہت محدود ہے اور اس لامحدود گفتگو کو ہم انشاءاللہ اپنے آنے والے پروگرام میں دوبارہ ڈسکس کریں گے. اپنے ہوسٹ سید میثم رضا کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.